الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن وكان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في موضع آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنة عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگ اور دوستو اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 6 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ کے اس دنیا میں آنے کی غرض کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر تشریف لا کر کے انسان کو انسانیت سکھائی، اور ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا اور بتلایا کہ کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان کر کے چلے گا۔ کامیابی اسی کو ملے گی جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا۔ آپ نے جو تعلیمات لے کر کے آئے، آپ نے جو ہدایات دیں، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک جو پیغامات پہنچائے ہیں، اس میں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یا بسر کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ زندگی کتنا ان پیغامات کو مان کر کے چلتی ہے، اور کتنا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلتی ہے۔ یقین جانیے اور مانیے کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کے راستے اور طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، تو بظاہر دنیا کے اندر ہم اور آپ کتنا ہی کامیابی حاصل کر لیں، حقیقت میں وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو جو کامیابی حاصل کرنا ہے،
اور جس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اور آپ اپنی آخرت کو بنائیں اور سنواریں۔ ہمیں اور آپ کو جنت کیسے ملے، اللہ رب العزت کیسے ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر، آپ کے جنم دن کے نام پر یا آپ کے یوم ولادت کے نام پر جو خرافات، جو رسومات اور جو بدعات ہمارے اور آپ کے اندر رائج ہیں، یقین مانیے قطعاً ان سے ہمیں اور آپ کو جنت اور آخرت بالکلیہ مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو منع کیا ہے اور جس کام کے کرنے سے روکا ہے، ہم اور آپ آج اسی کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقاصد کے تحت یہاں بھیجے گئے تھے، ان مقصد میں سے اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اس دنیا سے ناچ گانے کو ختم کیا جائے، اس دنیا سے موسیقی کو ختم کیا جائے، اس دنیا سے ڈی جے اور گیجا جو بجتے رہتے ہیں، جو یہ ڈی جے چلتے ہیں، باجے چلتے ہیں، ان کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر کے گئے۔ لیکن ہم اور آپ اتنے نکمے اور کمینے ٹھہرے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر، آپ کی سیرت طیبہ کے نام پر، آپ کی تعلیمات کے نام پر، آپ کی ہدایات کے نام پر اور آپ کے دین کے نام پر ہم نے اور آپ نے اس دین محمدی کے اندر وہی خرافات، وہی رسومات، وہی بدعات اور وہی دنیا بھر کی چیزیں پھر سے داخل کرنا شروع کر دیا ہے، اور شروع ہی نہیں بلکہ داخل ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غیر مسلموں کے پرب ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان میں اگر ناچ گانا نہ ہو تو ان کا تہوار نامکمل ہے۔ اسی طریقے سے اب بعد ہمارے اور آپ کے جو دن اور تہوار آتے ہیں، عید اور بقرعید اور رمضان المبارک کو چھوڑ کر کے خاص طور سے یہ ربیع الاول کا مہینہ جب چلتا ہے تو اس میں ہم اور آپ بھی ایسی خرافات پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے خرافات کو مٹائیں، اور آپ نے مٹا کر کے گئے۔ ہم نے اور آپ نے ان رسومات کو پھر سے رائج کر لیا۔ اللہ کے واسطے ان رسومات کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہمیں اور آپ کو دنیا میں کامیابی ملے گی، تبھی ہمیں اور آپ کو جا کر کے آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ورنہ ہم اور آپ کتنا بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہیں، کتنا بھی ہم اور آپ عاشق رسول کے گیت گاتے رہیں، لیکن اگر ہماری زندگی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، آپ کی تعلیمات پر نہ ہو، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ ہو، آپ کی بتائی سنتوں پر نہ ہو، تو پھر ہم اور آپ اپنے دعوے میں بالکلیہ جھوٹے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے دعوے میں بالکلیہ جھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار اور لگن ہوتا ہے، اس کی ہر ایک چیز سے عاشق کو محبت ہوتی ہے۔ اس سے ہر ایک چیز، معشوق کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، عاشق کو ان چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں ایک قصہ یہ لکھا ہے کہ کسی کو عشق ہو گیا تھا اور وہ اپنے معشوقہ اور محبوبہ کے فراق میں ٹہل رہا تھا، اور اس کی معشوقہ اور محبوبہ یہ جدا ہو گئی تھی، تو وہ جہاں پر جاتا تھا تو وہ اسی کا نام لیتا تھا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی بستی میں پہنچا، اور اس کی بستی اس وقت چٹیل میدان ہو چکی تھی، اس کے در و دیوار کچھ باقی تھے، کچھ نشانات باقی تھے، تو وہ بیچارہ جا کر کے اسی کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کیا کرتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ایک چیز سے لگاؤ اور جو ہے محبت ہوتی ہے۔ تو جب ہم اور آپ عاشق رسول ہیں، ہم اور آپ
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو پھر آقا نے جن کاموں سے منع کیا ہے اسے ہمیں اور آپ کو رکنا پڑے گا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا اور اسی کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی بنے گی، تبھی جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں وہ جو ہے خوشحالی آئے گی، چین و سکون ملے گا، راحت و اطمینان ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عالم ازداد بنایا ہے اور ہر چیز کی ضد یہاں پر موجود ہے، اور ہر چیز کی ضد یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھیں، آگ ہے تو اس کی ضد پانی ہے، گرمی ہے تو اس کی ضد ٹھنڈی ہے، میٹھا ہے تو اس کی ضد کڑوا ہے۔ غرض ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے ازداد پیدا کیے ہیں اور ہر چیز میں ضد رکھی گئی ہے۔ دیکھو اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے روحانی نعمت رکھی ہے تو مادی نعمت بھی رکھی ہے، نور ہے تو اس کے مقابلے میں ظلمت ہے، تاریکی ہے، ضلالت ہے۔ اسی طریقے سے علم ہے تو اس کے مقابلے میں جہل اور جہالت رکھی ہے، اور روشنی ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا رکھا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ برے لوگ ہیں تو اس کے مقابلے میں نیک لوگ بھی موجود ہیں، نیکی ہے تو اس کے مقابلے میں برائی موجود ہے۔ غرض ہے کہ جتنی قسم کی برائیاں موجود ہیں اتنی ہی قسم کی خیر و خوبیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور بھلائیاں بھی موجود ہیں۔ اگر دن میں چمکتا دمکتا ہوا یہ سورج اور آفتاب ہے تو پھر اس کے بعد ظلمت و تاریکی کی سیاہ رات ہے۔ غرض ہے کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے عالم ازداد بنایا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ ہر چیز اپنے ضد کے ذریعے سے جانی جاتی ہے، ہر چیز اپنے ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر چیز کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے مد مقابل کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ اگر علم کے مقابلے میں اللہ رب العزت جہالت کو نہ رکھتے، اگر علم کے مقابلے میں اللہ رب العزت جہل کو نہ رکھتے تو اس علم کی قدر نہ ہوتی، اس کی وقعت نہ ہوتی، اس کی منزلت نہ ہوتی، اس کا مقام نہ ہوتا، اس کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا، اور اگر برے لوگ نہ ہوتے تو پھر نیکوں کی عزت نہ ہوتی، ان کا مقام و مرتبہ نہ ہوتا۔ اسی لیے تقابل ہی ایک ایسی چیز ہے جو کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز سکھاتا ہے، جو اچھائی اور برائی کے درمیان جدائیگی پیدا کرتا ہے، جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ یہ جہل نے آ کر کے علم کی ساری خوبیوں کو واضح کر دیا ہے، علم کی ساری خوبیوں کو اس کھول کر کے سامنے رکھ دیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے، اور اس علم پر جتنی ہی محنت کی جائے گی اسی کے مطابق اس کے مخفی گوشے ظاہر ہوں گے اور سامنے آئیں گے اور سمجھ میں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو وہ دفعتاً مٹ جایا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باطل کا حق کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو حق کے حقائق سامنے آتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں حکمت اللہ رب العزت کی یہ تھی کہ مخالف چیز کا ٹکراؤ اور تقابل سے اس کی خیر و خوبیاں سامنے آتی ہیں، اس کی خیر و خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خیر و خوبیاں سامنے نکل کر کے آتی ہیں۔ دنیا کے اندر جس طرح دو پہلوانوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے اور دونوں اپنے اپنے جوہر دکھلاتے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرے کو شکست دیتا ہے، ایک دوسرے کو ہار دیتا ہے، تو اس فتح و شکست کے درمیان جو فتح و شکست کے درمیان پہلوانی اور کشتی کے جوہر سامنے آتے ہیں اور نکل کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح باطل سے حق کے ٹکراؤ کے بعد جو ہے حق کے کمالات اور اس کے حقائق اور اس کی عظمتیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ رہی ہو۔ قتل و غارت گری، بت پرستی، خون ریزی، ڈکیتی، زناکاری، عیاری، مکاری، اور اسی طریقے سے بدماشی اور بدکاری اور رشوت خوری، شراب نوشی، جوا بازی، قمار بازی، اور اسی طریقے سے لوٹ مار۔ اور اگر عقائد دیکھے جائیں تو عقیدے کے اعتبار سے جتنی قسم کی برائیاں تھیں وہ اس دور میں موجود تھی، اور عقیدے اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک پتھر جس کی پرستش ہو رہی ہے، جس کی پوجا ہو رہی ہے،
جس کی عبادت ہو رہی ہے، جسے خدا مان لیا گیا ہے، اگر اس سے خوبصورت اور بہتر کوئی پتھر مل جاتا تھا تو اسے چھوڑ کر کے اس دوسرے پتھر کی پوجا شروع ہو جاتی تھی اور اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ خود مٹھائی بنائی اور اس پر چاندی کے اوراق سجائے اور چڑھائے اور خوبصورتی نگاہوں میں بس گئی تو اسی کو خدا مان لیا اور اسی کو معبود سمجھ لیا اور اسی کو رب مان لیا اور اسی کو داتا سمجھ لیا اور سب کچھ مشکلات کا حل سمجھ لیا۔ یہی نہیں، یہ جو حقائق ہیں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی منظر کشی کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک مرتبہ تو بت نے فائدہ پہنچایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سن کر کے تعجب سے دیکھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی رب ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہی رب العالمین ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے آٹے کا بت بنایا ہوا تھا، جیسے بسکٹ ہوتا ہے، بسکٹ کے قسم کا ایک بت بنا کر کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیا اور سفر میں تھا، راستے میں ہم اس کی پوجا کرتے تھے، ہم اس کی عبادت کرتے تھے، ہم اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن جب راستہ لمبا ہوا اور سفر طویل ہوا اور توشہ ختم ہو گیا اور بھوک زور سے لگی، اب کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو جب بھوک زور سے لگی ہم نے اس کا سر توڑ کر کے کھا لیا، پھر اس کا ہاتھ توڑ کر کے کھا لیا، پھر اس کا پیر توڑ کر کے کھا لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہنسنے لگے۔ جہالت اور بے اعتقادی کی انتہا تھی، قتل و غارت گری اگر چھڑ جاتی تھی اور اگر کہیں سے جو ہے لڑائی چھڑ جاتی تھی تو برسہ برس چلتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی ہے جسے حرب بسوس کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ اس طرح سے ہوئی اور اس کی شروعات یوں ہوئی کہ ایک شخص کے گھر سے مرغی کا بچہ نکل کر کے دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا اور جا کر کے کچھ دانہ کھا لیا، اور کھیت کے مالک نے جب دیکھا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر کے اس مرغی کے بچے کو مار دیا۔ جب مرغی کے مالک کو پتہ چلا تو وہ جا کر کے کھیت کے مالک سے پوچھا کہ تم نے میرے اس مرغی کے بچے کو کیوں مارا ہے؟ اس پر تو میں شروع ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے دونوں خاندان اور قبیلے اور کنبے اور رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے اور آپس میں جو ہے جنگ اور قتال شروع ہو گیا اور جو ہے جنگ میں کود پڑے۔ یہی نہیں بلکہ اگر باپ مرتا تو وہ بیٹے کو یہ وصیت اور نصیحت کر جاتا کہ بیٹا دنیا کے اندر جو کچھ جی چاہے کر لینا، لیکن میرے دشمنوں کو معاف نہ کرنا اور ان سے یہ لڑائی بند نہ کرنا اور یہ انتقام لیتے رہنا۔ اس مرغی کے بچے کی وجہ سے 40 سال تک مسلسل یہ جنگ چلتی رہی۔ بے شمار انسانوں نے اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے، بے شمار انسانوں نے اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، بے شمار انسانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ جہالت کی حد تھی، لیکن جب اسی کے اندر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر نور کی جو روشنی پھوڑی اور کرن کی ایک روشنی پھوڑی اور ہدایت کا ایک چراغ جلایا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے وہ دور انتہائی خطرناک تھا، انتہائی جو ہے وہ دور ظلمت کا تھا اور انتہائی جو ہے وہ ضلالت کا تھا، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس جو ہے ظلمت کے دور میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ قلیل مدت کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ ایک دوسرے کے اندر بھائی پیدا کر دیا، ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ اگر سامنے والا بھوکا ہے تو ہم کھا کر کے سو جائیں، ایک بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ اگر سامنے ہمارا بھائی وہ پیاسا پڑا ہوا ہے تو ہم پانی پی کر کے سو جائیں۔ یہ تھے آقا کے اخلاق جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر اس سیرت طیبہ کے ذریعے سے وہ کایا پلٹ دی تھی اور وہ انقلاب برپا کیا تھا کہ آج بھی رہتی دنیا تک اور قیامت تک ان کی مثالیں دیتی جائیں گی اور دنیا ان کی جو ہے تعریف کرتی جائیں گی۔ ہمیں اور آپ کو اگر سیرت سے تعلق ہے، ہمیں اور آپ کو اگر آقا سے عشق ہے، ہمیں اور آپ کو اگر آقا سے محبت ہے، ہمیں بھی آقا کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، آقا کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، آقا کے دیے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا اور ان خرافات سے بچنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہماری اور
آپ کی زندگی سنورے گی، تبھی جا کر کے ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔